معزز ناظرین، آج وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر ہم ایک ایسی ملاقات کے گواہ بننے جا رہے ہیں جو محض دو شخصیات کی ملاقات نہیں بلکہ یادیں، علم، ہجرت، دوستی اور نسلوں کے ربط کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علی حیدر عابدی صاحب، مقیم برلن جرمنی، اور ان کے فرزند جناب ڈاکٹر علی اعجاز حیدر صاحب، مقیم یو کے۔ جناب علی حیدر عابدی صاحب وہ خوش نصیب شخصیت ہے جو پروفیسر امیر حیدر عابدی صاحب کے بچپن کے دوست، ہم مکتب اور ان کے فکری رفیق رہے ہیں۔ آج دہائیوں بعد نوگامہ سادات کی سرزمین پر رشتوں اور یادوں کا یہ حسین سنگم ہمارے سامنے ہے۔ آئیے باقاعدہ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، غالباً آپ کی پروفیسر صاحب سے ملاقات، آخری ملاقات 2014 میں ہوئی تھی، تو یہ ملاقات کا جو تاثر ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ دراصل یہ ہے کہ میں پہلے بھی ان سے جی برلن میں مل چکا ہوں۔ جی یہ اکثر برلن آتے رہتے تھے جی پیشے کے لحاظ سے لائبریری سائنس کے حساب کے مطابق مختلف کانفرنسز میں شرکت کرتے تھے۔ جی وہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ ہمارا بچپن کا ساتھ، ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے، ایک ہی اسکول میں پڑھنے والے، پہلی جماعت سے لے کے ساتویں یا جس کو کہنا چاہیے 8واں کلاس میں ہو گیا، کیا کہیں، اس وقت تک ہم بالکل ساتھ رہے۔ بہت میرے دو بہت عزیز دوست تھے اس وقت، جی ایک ڈاکٹر امیر حیدر صاحب، جی، دوسرے حکیم غلام مہدی صاحب۔ حکیم غلام مہدی راز صاحب، جی ہاں، راز صاحب۔ ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، جی، ایک ہی ساتھ آتے ساتھ جاتے تھے۔ تو یہ وہ یادیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بالکل محفوظ ہیں۔ جی، اور بعض اوقات یہ رہتا ہے کہ میں اکثر اکیلے پر میں بھی ان یادوں کے سہارے کیا سے ملاقات بہت اچھا آپ نے اپنے ابتدا کا قصہ ہمارے سامنے بیان کیا۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب کے سمت آنا چاہیں گے۔ آپ ایز اے جی بی پارٹنر، آپ کو مور دین 1 ڈیکیڈ، 1 ڈیکیڈ سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے۔ تو آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کافی پرابلمس ہیں، کامن پرابلمس ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں گائیڈ کیجیے اور کیسے ہم لوگ اس سے اوور کم کر سکتے ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں انویٹیشن دیا۔ جی جی، میں جو ہے مطلب جرمنی میں پیدا ہوا، وہاں اسکولنگ، میڈیکل اسکول سب کچھ کر کے پھر یو کے شفٹ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں یورپین یونین کا تھا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو 15 سال سے میں جنرل پریکٹیشنر تھوڑا سمجھا کے ایسی مطلب اسپیشلٹی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جنرل پریکٹس میں کوئی مطلب زیادہ اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی، مگر ہم فرنٹ لائن پہ ہیں۔ تو یو کے میں یہ سسٹم ہے کہ جو مریض ہے، پیشنٹ ہے، پہلے ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسیس کرتے ہیں، جو ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے اسپیشلائز کی طرف اسپیشلسٹ کے لیے ریفر کرتے ہیں۔ مسئلہ حل کرنے میں نے دیکھا، اور میں کوالیفائڈ مطلب جی پی بننے کے بعد میں 2 سال تقریباً ساؤتھ ہال میں کام کیا۔ ساؤتھ ہال ایسا علاقہ ہے لندن میں جہاں 90% ہمارے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ہیں۔ ہمارے 4000 پیشنٹس تھے، اس میں جو ہے 4 فیملی گوروں کے تھے، 3 فیملی پولش اور 1 فیملی برٹش تھی، باقی سب انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے بھی یہاں جیسے مشکلات ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، کیونکہ یہ ایک عام کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اس میں ہاں، تو وہ کام تو ہو سکتا ہے اسی وے میں۔ ہیلتھ ایجوکیشن جو کہتے ہیں نا، وہ کافی اہم بات ہے۔ بہت عمدہ بہت شکریہ، آپ نے عمدہ رہنمائی کی۔ اب ہم پروفیسر صاحب کی طرف، پروفیسر امیر حیدر عابدی صاحب، کہ آپ بھی ذرا اس تعلق، اس دوستی اور اس رشتے کے حوالے سے، جیسا ابھی علی حیدر عابدی صاحب نے بیان کیا، ہم آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے، آپ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کو
اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں کہ فاروقی حضرت صاحب یہاں آئے اور آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دی. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میرے بچپن کے عزیز دوست یہاں پر میرے ساتھ ہیں. فاروقی حضرت جب ہم پڑھتے تھے تو کلاس میں سب سے زیادہ ذہین جو لوگ تھے ان میں سے کیا یہ تھے. اور اس کے پھر ہم لوگ بچھڑ گئے, یہ کہیں اور چلے گئے, ہم کہیں اور. اب سے قریب کوئی 45 سال پہلے جب پہلی بار میرا جانا ہوا جرمنی, اچھا, تو مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ بھائی حیدر صاحب رہتے ہیں برلن اور وہ زیمنس میں ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں معلوم تھا. نہ ان کا کوئی کانٹیکٹ تھا. تو میرے جو میزبان تھے وہاں ان کو میں نے کہا کہ میرے قریبی دوست اور عزیز اور میرے اپنے محلے کے رہنے والے اور میرے کلاس فیلو, یہ ان کا نام ہے اور یہ کمپنی کا جہاں وہ ہیں. تو وہ سن کے چلے گئے اور 2 گھنٹے کے بعد آ کر مجھے وہ پورا تاریخ جغرافیہ بتا دیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ ان کے 2 بچے ہیں, شاید اس وقت دو ہی بچے تھے, وہ اسی اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ اسی اسکول میں پڑھتے ہیں. اتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں, ان کو وہاں اتنے بجے لیتے ہیں, وہاں ڈراپ کرتے ہیں, یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے گھر کا, یہ پورا سب کچھ. میں حیران کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت وہ اسکول سے اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں. دیکھیے ایک بار آپ کی ملاقات ہو گئی اور کئی بار ملاقات وہاں ہوتی رہی, اور آپ نے اب یہاں ایک بار زیادہ تفصیل کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم کر دیا. بہت بہت شکریہ. میں اس مقام پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ تک ہم پہنچے, آپ کی کتاب زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, اور جناب علی حیدر آبادی صاحب تک ہم پہنچے. یہ ایک اصلاح جو تقریباً 100 سال سے زائد اس کو ہو گئے ہیں, اور یہ مولانا جابر جوراسی صاحب کی زیر نظارت یہ ایک عمدہ ماہنامہ ہے, اور اس میں بڑا عمدہ مواد موجود ہے. اس کی جو بیرون ملک نمائندے ہیں اس میں نظر پڑی تو پھر معلوم ہوا کہ جناب علی حیدر صاحب یہ نوگاواں سادات کے معزز فرزند ہیں. اور جب میں نے آپ کی ویڈیو انٹرویو کی علی حیدر صاحب کو بھیجی تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب میرے دوست رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس ملاقات کو یادگار بنایا جائے, اور یہ واقعہ ایک یادگار ملاقات ہے. آپ دونوں کی جو نشست ہے اور اس سے ہم نے استفادہ کیا. پھر ہم نے کوشش کی کہ یہ ملاقات کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان نسل اس کو سنے اور سیکھے. اب آپ تینوں ہمارے مہمانان گرامی قدر سے میں فردن جاننا چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو آپ علم کے حوالے سے اگر وہ باہر وہ کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے, تو آپ کیا ان کو مشورہ, کیا ان کو کچھ ایسی حکمت کی بات آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی طرف سے فردن یہ آپ شروع کریں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. سب سے پہلے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پڑھائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ پڑھائی ایک یہ راستہ ہے جس سے آپ اپنے چاہے غربت ہو یا ماحول ہو نکل سکتے ہیں, آپ پروگریس کر سکتے ہیں, آپ آگے پہنچ سکتے ہیں. اور پڑھائی کے ساتھ محنت بھی ہے. محنت کسی نے کہا آئی تھنک البرٹ آئنسٹائن کے انٹیلیجنس کیا کہتے ہیں سکسیس از 10% انٹیلیجنس اینڈ 90% ٹرانسپیریشن. تو مطلب کیا کہتے ہیں کامیابی جو ہے 10% آپ کی عقل ہے مگر 90% آپ کی محنت ہے. تو محنت کرنا بہت ہے. ہندوستان میں جانتا ہوں ہندوستان میں کمپٹیشن بہت ہے اور بہت محنت کرنا پڑتا ہے. تو کافی لوگ سوچتے ہوں گے کہ مطلب باہر چلے جاؤ. باہر جانے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ یہاں جو دیکھتے ہیں چاہے جرمنی ہو, یو کے ہو, یو ایس ہو, سب ذرا گلابی یہاں سے بیٹھ کے بڑا خوش نما نظر آتا ہے.
वहाँ पहुँच के फिर लोगों को पता चलता है हकीकत कि का मालूम हकीकत क्या होता है। आप अकेले होंगे, जी आपके फॉरेन कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे, आपको शायद फाइनेंशियल ज़रा मुश्किल होगी, आपको कभी कभार नई ज़ुबान सीखनी होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मगर स्ट्रगल का आप जो है वो इम्तिहान पास कर लें तो आपके सामने बहुत सारे मौके आसानियाँ होंगी। और अब तो माशाल्लाह एटलीस्ट वेस्टर्न यूरोपियन मुल्कों में हमारी शिया नौगावा की है मौजूदगी है और मोतबर मौजूदगी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अहम नुकात आपने बहुत दिए। इंफॉर्मेटिव। अब हम जनाब अली हैदर आबिदी साहब की तरफ मुंतकिल होते हैं। आप नई नस्ल के लिए क्या मशवरे आपके पास हैं, क्या मुफीद बातें हैं जो आप नई नस्ल को बताएं? बात दरअसल ये है, हमें इस वक्त अच्छा ज़रूरत है कि माशरे को ये एहसास दिलाना कि तमाम बच्चे, ख़ास उनके अपने हों, अड़ोस पड़ोस के हों, दूसरे हों, वो हमारे कौम के बच्चे हैं बहुत और उनके लिए काम करना है। क्या इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि हम उनके जो एंग्जाइटीज़ है, जो शक व शुबहात हैं, उनको दूर करने के बारे में गौर व फिक्र करें। मैं चूँकि मेरी ज़िंदगी के 63 जर्मनी में गुजरे जी और ख़ासकर बर्लिन में, जी और वहाँ मैं इस अपने माशरे के सिलसिले में काफ़ी परेशान रहा। शुरू में हमारी वाहिद फैमिली थी, शिया फैमिली, इसके बाद 5-6 लोग थे जो वहाँ पे आए एकेडमिक्स से सब, तो उनके साथ यह है कि हर हफ्ते मिलना जुलना रहता था। जी इससे यह है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपस में ख़ानदान वाले जाएं, मिलें एक दूसरे से, और बच्चों को भी आपस में मिलें, उनका एक क्लब बनाएं। यह नहीं कि सारे दिन वो सिर्फ मोबाइल पे अपनी ज़िंदगी बसर करें, उसको देखते रहें। जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, वहाँ तालीम का, जी इसमें हमें बहुत खुशी हुई कि पिछले 6-7 साल में हमारे कौम के अफराद की आबादी बर्लिन में तकरीबन 300-350 से बढ़कर 1200 के करीब पहुँच गई। अरे वाह, तकरीबन 300-400 फैमिलीज़ हैं और आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं। तो उस सिलसिले में हमने ये किया है कि हम हमारी एक ट्रस्ट है आपके मदीनतुल इल्म कम्युनिटी सेंटर, अच्छा उसमें हम एक बड़ा मतलब एक जगह लेके इमारत बनाएंगे जिसमें मजालिस, जश्न, आपके शादी ब्याह का जो महफिलें रहती हैं वो दीगर तमाम मरासिम वहाँ पे अंजाम पाएंगे, वो सेंटर आप वो करेंगे हम, और बच्चों के लिए जैसे जो फ्री ट्यूशन का है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा कदम है। और तो इससे यह है कि जितना हम आपस में मिलें बहुत उतना मोहब्बतें बढ़ती हैं, जितना हम आपस में मिलें उतना हम अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से आशना होते हैं और बच्चे भी आशना होते हैं। तो इसके बाद हम प्रोफेसर अली हैदर आबिदी साहब की तरफ, और इससे पहले की वीडियो में प्रोफेसर साहब ने इन तमाम मौज़ूआत पे सेरे हासिल बहस की और हमारी नई नस्ल ने उसको बहुत पसंद किया। अब हम मजीद इस हवाले से जो डॉक्टर साहब ने और जनाब अली हैदर आबिदी साहब ने बताया उसी से आप मजबूत करते हैं। हाँ, यूथ के लिए कोई पैगाम इस तरह से? मैं बहुत मुख्तसर जी 2-3 पॉइंट बिल्कुल कर दूं, बिल्कुल तफसील के साथ नहीं। जी पहली बात तो ये कि आज 21वीं सदी में जो मुकाबला है जी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, इल्म के फील्ड में। बहुत खूब। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि हम अपनी नई नस्ल को इस काबिल बना सकें कि वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो नौजवान हैं कम्पिटिट कर सकें, उनके साथ कम्पीट कर सकें। और जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम सिर्फ नौजवान लड़कों की बात ना करें। जी बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी है कि उसमें लड़कियों को बड़ी बदकिस्मती ये हो जाती है कि हम कभी कभी ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे में जी इतना नज़रअंदाज कर देते हैं लड़कियों को कि हम 50% आबादी जो है उसको हम इग्नोर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरे ये जो इशू है जिसको अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जी
یہ بڑی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ایشو ہے کہ جو نوجوانوں کے ذہن پر اثر پڑتا ہے وہ اس کی کچھ سماجی وجوہات ہیں، جی کچھ ثقافتی ہیں، جی سر، کچھ معاشی ہیں، اور تھوڑی سی سیاسی بھی ہیں۔ ایسا ہی ان سب چیزوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کس ماحول میں بچوں کے ذہن پر کس چیز کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے، یعنی متعدد عوامل کار فرما ہے، یہ بہت خوب جی۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تیسری میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بار میرا جانا ہوا ایک جزیرے پر، جی ایک انٹرنیشنل گروپ تھا، میں اس کا ممبر تھا، زیادہ تفصیل سے میں نہیں اس کا نام لینا چاہتا۔ وہاں جانا ہوا تو وہ میرے ساتھ جو خاتونیں بیٹھی ہوئی تھیں جہاز میں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ آئی ایم گوئنگ فار پلیجر۔ میری سمجھ نہیں آیا یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ ہی ایک پلیجر آئلینڈ کہلاتا ہے، وہاں لوگ عیش و عشرت کے لیے جاتے ہیں اور تمام دنیا کی جو واحیات ترین چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں پر ہوتی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، تو میں بڑا حیران رہ گیا، خاص طور پر اپنی نسل کے لوگوں کو دیکھ کر کہ بھائی یہ ہماری نسل کے لوگ جہاں بھی کہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں گئے ہیں انہوں نے اپنی تہذیب کی بڑی حفاظت کی ہے، تو یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ 2-3 دن کے بعد، چونکہ وہ اچھا خاصا 20 دن کا ہمارا وہاں ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل گروپ تھا، اس سے بہت کچھ کام کرنا تھا، تو یوں تو خیر میں بہت سی چیزیں دیکھتا رہا وہاں، جہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی بیچ ہوٹل تھا، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھا، اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ میری ملاقات ایک صاحب سے ہو گئی کہ جو وہاں کے ایک مسلم آرگنائزیشن تھا اس کے چیئرمین تھے۔ میں نے ان سے کہا یار آپ کے جزیرے میں میں عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مجھے مدعو کیا ڈنر پر، انہوں نے مجھے بلایا، اور ڈنر وہ کسی گھر پر نہیں تھا بلکہ وہ انہوں نے اپنے مرکز میں، سینٹر جو تھا ان کا، اچھا وہاں مدعو کیا، اور وہاں میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مسجد تھی اور تمام انڈور گیمز وہاں پر تھے، بالکل صحیح، تمام انڈور گیمز تھے، بہترین لائبریری تھی، اور ویڈیوز وغیرہ اور یہ سب کچھ وہاں دیکھنے کا۔ وہاں صرف یعنی ویڈیوز تھے جو سب کے سب اعلیٰ تہذیب سے متعلق تھے، یہ تھی کہ فضول کے ویڈیوز، وہ سب چیزیں نہیں تھیں، بلکہ وہ چیزیں کہ جو آپ کے اخلاق کو بہتر بنانے کے راستے میں معاون ثابت ہو، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس میں تقریری مقابلے بھی ہو رہے تھے، ڈیبیٹس ہو رہی تھی، یہ سب چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لوگ تو، ہم نے تو اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو یہاں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ وہ انہیں ہٹنے ہی نہیں دیتے، ہم اگر یہاں سے نکل گئے تو کہیں پہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ماحول ہی رائٹ۔ تو یہ چیز ان کو ذرا سی بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت اہم باتیں، بہت اہم نکات آپ تمام مہمانان گرامی نے ہمیں بتائی، اور یقیناً یہ نئی نسل کے لیے مفید ہے۔ آج کی یہ گفتگو ہمیں سمجھا گئی کہ دوستی وقت کی محتاج نہیں ہوتی، علم سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، اور اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو دنیا کے کسی بھی کونے میں مدھم نہیں پڑتی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے تمام مہمانان گرامی قدر کا
کہ انہوں نے اپنی یادیں اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ بہت شکریہ۔